بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم چیئرمین صاحب جناب تنویر صاحب، مرکزی تعلیمی بورڈ کے دیگر ذمہ داران اور آج کے اس ٹرینرز ورکشاپ کے معزز شرکا بھائیوں اور بہنوں، یہ یقیناً میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج اس بڑے اہم پروجیکٹ کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ سب کے لیے بھی یقیناً یہ خوشی کی بات ہوگی کہ اساتذہ کی، ٹیچرز کی تربیت اور ان کی ٹریننگ کے ایک بڑے اہم پروجیکٹ کا حصہ بننے کا، جز بننے کا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ تعلیم کا عمل یہ بہت اہم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اپنی نسبت فرمائی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی بعثت کا ایک اہم مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو اگر ہمارے اساتذہ کی اچھی طرح تربیت ہو جائے اور وہ تعلیم کا جو مطلوب معیار ہے اور جو مطلوب عمل ہے اس کو انجام دینے کے لائق بن جائیں، تو یہ بہت بڑے انقلاب کی شروعات ہوگی۔ یہ تحریک اسلامی کا بھی بہت ہی بنیادی، بہت ہی اہم، بہت ہی اساسی کام ہے۔ تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اساتذہ کی تربیت، ٹریننگ اور ان کو اس کام کے لائق بنانے کے اس پروجیکٹ کا حصہ بننے کا ہم کو موقع مل رہا ہے۔ تو محترم اساتذہ اکرام، آپ غور فرمائیں کہ تعلیم کیا ہے؟ کیا تعلیم سائنس، میتھمیٹکس، انگلش اور اردو کی کچھ معلومات ٹرانسفر کر دینے کا نام ہے؟ کیا ان کے ساتھ ساتھ صرف سلیبس پڑھا دینے کا نام تعلیم ہے؟ کیا انجینئرنگ اور میڈیسن اور آئی آئی ٹی کے لیے بچوں کو تیار کر دینے کا نام سائنس ہے؟ کیا انجینئرنگ، میڈیسن وغیرہ کے ساتھ ساتھ قرآن، حدیث، حفظ، کچھ دینی تعلیم، دینیات یا حفظ، اس طرح کے کچھ کام کر لینے کا نام تعلیم ہے؟ تو اگر ہم تعلیم کو ان باتوں تک محدود سمجھیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایسی تعلیم کے لیے اپنا کسی استاد کی ضرورت ہے اور نہ کسی اسکول کی ضرورت ہے۔ بچے اب کارٹون فلموں سے اس سے کہیں زیادہ سائنس سیکھ رہے ہیں جو انہیں اسکول سکھاتے ہیں۔ اور اگر تعلیم کا مقصد صرف بچوں کو زیادہ سے زیادہ مارکس دلا کر انجینئرنگ اور میڈیسن میں بھیج دینا ہے تو اس کے لیے بھی اسکول سے زیادہ بہتر رول کوچنگ انسٹیٹیوٹس ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دور کا بڑا المیہ یہ ہے کہ تعلیم کا عمل ایک میکینکی عمل، ایک مشینی عمل بن گیا ہے، اور استاد کا اور ٹیچر کا جو ملٹی ڈائمینشنل ہمہ جہت رول ہے وہ گم ہو کر رہ گیا ہے۔ ٹیچر محض سلیبس ختم کرنے کی مشین بن گیا ہے، یا کچھ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز تیار کرنے کی مشین بن گیا ہے۔ تو ٹیچرز، ٹرینرز کے سامنے سب سے پہلی بات، سب سے پہلی گزارش جو میں رکھنا چاہتا ہوں
وہ یہ کہ میرے نزدیک معلمی ٹیچنگ یہ سراسر انقلاب کا عمل ہے. جس استاد کے ساتھ، جس ٹیچر کے ساتھ انقلاب کی وجد آفری کہانیاں وابستہ نہ ہوں، میرے نزدیک وہ معلم نہیں ہے. ٹیچر کا، معلم کا اصل کام اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگیوں میں ریولوشن لانا، انقلاب لانا، اور پھر بچوں کے ذریعے، طلبہ کے ذریعے معاشرے کو بدلنا، سوسائٹی کو بدلنا، یہ ٹیچر کا اصل کام. خودی کی پرورش و تربیت پر ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش حماسوس. تو مشت خاک میں آتش حماسوس پیدا کرنے والی تعلیم، یہ اصل تعلیم. اساتذہ کے ایک پروگرام میں ٹرانزیکشنل ٹیچنگ اور ٹرانسفارمیشنل ٹیچنگ کے فرق پر میں نے بحث کی تھی کہ ٹرانزیکشنل ٹیچنگ یہ ایک میکینیکل پروسیس ہے، اور اس میں استاد اور شاگرد، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ صرف ٹرانزیکشن کی ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ ٹیچر کچھ نالج کمیونیکیٹ کرتا ہے، فراہم کرتا ہے، کچھ نوٹس دے دیتا ہے، کچھ فارمولے سکھا دیتا ہے، کچھ ایکسرسائزز کرا دیتا ہے، اور بدلے میں فیس لے کر یا سیلری لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہے، بزنس ٹرانزیکشن. ظاہر ہے کہ اس کو ٹیچنگ نہیں کہہ سکتے. اٹھا میں مدرسہ و خانخواہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. تو اقبال نے جس ٹیچنگ کا ماتم کیا ہے وہ یہی ٹرانزیکشنل ٹیچنگ ہے. اس کے مقابلے میں ٹرانسفارمیشنل ٹیچنگ، یعنی وہ ٹیچنگ جو اقبال کے الفاظ میں زندگی، محبت، معرفت اور نگاہ عطا کرتی ہے، تو وہ ٹیچنگ ہے جس میں ٹیچر سے مل کر بچوں کی پرسنالٹیز ایک ریولوشن کی، ایک انقلاب کی جد میں آ جاتی ہے. ان کے تھاٹس، ان کے ایموشنز، ان کی اسکلز، ان کا کیریکٹر، ہر چیز بدلنے لگتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ٹرانسفارمیشنل ٹیچرز ہیو دی ایبلٹی ٹو کلیئرلی آرٹیکولیٹ اے ویژن آف دی فیوچر. دے آر دا myth makers اینڈ اسٹوری ٹیلرز. تو ایسے ٹیچرز جو انسپائر کرتے ہیں، جو علم کا شوق اور اس کی دیوانگی پیدا کرتے ہیں، کچھ کر گزرنے کا، کچھ بننے کا جنون پیدا کرتے ہیں، جن سے ملنے کے بعد بچوں کے اندر آگے بڑھنے اور اونچی منزلیں سر کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے، جو بچوں کے خوابوں کو بلند کرتے ہیں، انرجی پھیلاتے ہیں، حوصلہ اور امنگ پیدا کرتے ہیں، بچوں کا کانفیڈنس بڑھاتے ہیں، یقین پیدا کرتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بلندیوں پر جا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک ٹرانسفارمیشنل ٹیچر ہے. ایک ایسا ٹیچر جس سے ایک بار ملنے کے بعد طالب علم 10 کتابیں پڑھنے کا شوق لے کر آئے، 10 نئے ایکسپیریمنٹس کرنے کی دیوانگی اس کے سر میں سما جائے، 5 نئی اسکلز سیکھنے کی آرزو لے کر لوٹے. تو ٹرانسفارمیشنل ٹیچر ایک گائیڈ، ایک فلاسفر، ایک کوچ، زندگی بھر پڑھتے رہنے کا جنون پیدا کرنے والا، سیکھتے رہنے کا مذاق پیدا کرنے والا، یہ ٹرانسفارمیشنل ٹیچر ہوتا ہے. اس کا امیجنیشن، اس کی تصویر، اس کا رول ماڈل، یہ طالب علم کو زندگی بھر آگے بڑھنے کے لیے، سیکھتے رہنے کے لیے بے چین رکھتا ہے، مضطرب رکھتا ہے. تو یہ باتیں تھوڑی سی خیالی اور فلسفیکل لگتی ہیں، لیکن آپ کو بھی تجربہ ہوگا اور بہت سوں کو تجربہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے میدانوں میں ترقی کرنے کے بعد، یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ان سب مرحلوں کو مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے کسی پرائمری اسکول کے ٹیچر سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں. میں ایک ایسے بڑے سائنٹسٹ کو جانتا ہوں، ریسرچر، سائنٹسٹ،
جو ملک کے ایک معروف لیبارٹری میں ایک بڑے ریسرچ پروجیکٹ سے وابستہ ہیں اور دسیوں سائنٹسٹ ان کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ آج بھی ہر ویک، ہر ہفتہ دیہات میں رہنے والے اپنے ایک پرائمری ٹیچر سے فون پر ضرور بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس ہفتے ان کی بات نہیں ہوتی اپنے اس پرائمری اسکول کے ٹیچر سے، تو اس ہفتے وہ کوئی بڑا آئیڈیا، کوئی انوویشن، کوئی ریسرچ میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر پاتے۔ ان سے ملنے سے ان کو انسپریشن ملتا ہے، ان سے بات کرنے سے انسپریشن ملتا ہے۔ تو یہ ٹرانسفارمیشنل ٹیچنگ ہے۔ تو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا سب سے بڑا کرائسس یہی ہے کہ وہ ٹرانسفارمیشنل ٹیچر سے خالی ہو گیا ہے۔ یہاں صرف ٹرانزیکشنل ٹیچرز بچ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیچرز ٹریننگ کی مہم ہے، اس کا ایک اہم مقصد ٹرانسفارمیشنل ٹیچرز پیدا کرنا اور ہر جگہ ان کی موجودگی کو یقینی بنانا، ان کی تعداد بڑھانا، یہ ہماری اس ٹیچرز ٹریننگ کا ایک اہم مقصد ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ میں 2-3 باتیں آج عرض کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ ٹیچرز ٹریننگ کا ایک اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ، وہ آنے والے زمانے کے چیلنجز کے لیے تیار۔ میں نے عرض کیا کہ اب جو تعلیم کا، ایجوکیشن کا بدلتا ہوا منظرنامہ ہے، اس میں نالج ٹرانسفر کے لیے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ کئی دفعہ کلاس روم میں آپ سے زیادہ ویل انفارمڈ آپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بچے جن کو ٹیکنالوجی کا ایکسس ہے، جو گوگل پر سرچ کرتے ہیں، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی سے کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو نالج ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی معلومات جو آپ کسی زمانے میں جس کو حاصل کرنے کے لیے لائبریریوں میں گھنٹوں بیٹھنا پڑتا تھا، وہ اب فنگر ٹپس پر اور چند سیکنڈز کی دوری پر اویلیبل ہے، اور ایک پرائمری اسکول کے بچے کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ تو آج کے زمانے میں ٹیچنگ کا اور ایجوکیشن کا جو اصل آبجیکٹو بن گیا ہے، ہمیشہ ہونا چاہیے تھا لیکن اب اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ وہ اصلاً اسکلز ہے، کچھ خاص مہارتیں ہیں، کچھ خاص خوبیاں ہیں۔ یہ خوبیاں اور یہ مہارتیں اگر ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، تبھی صحیح معنوں میں ہماری تعلیم بامقصد تعلیم ہوگی، یوزفل تعلیم ہوگی، اور ٹیچر کا رول سگنیفیکنٹ رول ہوگا۔ وہ کچھ ایسا رول پلے کر سکے گا جو گوگل پلے نہیں کر سکتا، جو چیٹ جی پی ٹی پلے نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی رول کے لیے ہمارے ٹیچر کو تیار کرنا، یہ ٹیچر ٹریننگ کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ کام، آپ غور کریں کہ وہ کام کیا ہو سکتے ہیں جو گوگل نہیں کر سکتا، وہ کام کیا ہو سکتے ہیں جو چیٹ جی پی ٹی نہیں کر سکتا، جو تعلیم کے مقاصد ہیں لیکن ان چیزوں سے اس مقاصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ وہ آج کے زمانے میں ایجوکیشن کی اصل پریورٹی، ایجوکیشن کی اصل ترجیح، وہ کیا کام ہے؟ عام طور پر اس کو 4 سی سے بیان کیا جاتا ہے، میں نے اس میں 5واں سی کا اضافہ کیا ہے، 5 سیز: کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ، کمیونیکیشن، کولیبریشن اور کیریکٹر۔ یہ 5 سیز جن کو 21 سینچری اسکلز کہا جاتا ہے، ان کی افزائش یہ اصلاً ہمارے ایجوکیشن کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارے طالب علم کے اندر کریٹیکل تھنکنگ، وہ چیزوں کو ایز اٹ از قبول نہ کرے۔ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دقیانوسی نہ ہو، وہ آرتھوڈکس نہ ہو، اور وہ جو آرتھوڈکس باتیں ہیں ان باتوں کو ایز اٹ از قبول نہ کرے، اس پہ کوشچن کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اہم ہے، لیکن آرتھوڈکسی کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑا چیلنج لبرلزم کا بھی چیلنج ہے کہ جو چیزیں میڈیا سے کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں، جو چیزیں کارٹونز کے ذریعے کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں، اس کو بھی وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ نہ کرے، اس کا بھی وہ اثر قبول نہ کرے۔ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کو بھی وہ کرٹیسزم کی کسوٹی پر پرکھے اور دیکھے کہ یہ چیزیں جو اس کو فیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کتنی صحیح ہے۔
تو بچے کے اندر یہ صحیح اور غلط کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنا، کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا، یہ تعلیمی نظام کا بہت اہم مقصد ہے۔ آپ ہر چیز کلیئرلی آج کے زمانے میں ڈیفائن کر کے بچے کو نہیں بتا سکتے کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی غلط ہیں، کون سی اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں۔ اس کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جانا، اس کے اندر خود یہ ڈفرینشیٹر پیدا ہو جانا، یا جیسے قرآن نے کہا ہے فرقان، کہ اس کے اندر فرقان پیدا ہو جانا، کرائٹیرین کسوٹی پیدا ہو جانا، یہ تعلیمی نظام کا مقصد ہے۔ ایک مسلمان استاد کا ایک اہم ہدف یہی کرٹیکل تھنکنگ طالب علم کے اندر پیدا کرنا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کریٹیوٹی، کہ نئے مسائل، نئے سلوشن چاہتے ہیں۔ ہم کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کریٹیو ہو، جو انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ سامنے آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ لیڈرشپ آج اسکولوں میں ہی تیار ہو سکتی ہے، اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیڈرشپ تیار کرے۔ کمیونیکیشن، وہ ایفیکٹولی ہر لینگویج میں کمیونیکیٹ کر سکے، نئے انداز سے بات کر سکے، دنیا کو مخاطب کر سکے، دنیا کو اپنی بات سمجھا سکے، اور کولیبریشن، دنیا کے مختلف لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ ہو کر کام کر سکیں، ان پر اثر انداز ہو سکیں۔ اور آخری چیز کیریکٹر، اس کی اہمیت تو بار بار آپ کے سامنے آتی رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو گوگل نہیں سکھا سکتا، جو چیٹ جی پی ٹی نہیں سکھا سکتا، اور ہمارے بچے کتنے ہی اسمارٹ ہوں اور ٹیکنالوجی پر کتنی ہی دسترس رکھتے ہوں، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ اسکلز پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اسکلز پیدا کرنے کے لیے کلاس روم چاہیے، یہ اسکلز پیدا کرنے کے لیے ٹیچر چاہیے۔ تو ٹیچر کا یہی ریلیونٹ رول ہے۔ آپ صرف میتھمیٹکس سکھا دیتے ہیں، آپ فارمولے بتا دیتے ہیں، آپ لینگویج بتا دیتے ہیں، اور ایگزام میں اچھے مارکس لانے کے قابل ٹیچر بچے کو بتا دیتے ہیں، وہ کام چیٹ جی پی ٹی بھی کر سکتا ہے، وہ کام کوچنگ انسٹیٹیوٹ بھی کر سکتا ہے، ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹیچر کا ڈسٹنکشن جو آج کے زمانے میں ہے، جو اس کا ڈسٹنکٹ رول ہے، اس کا تعلق ان 5 باتوں سے ہے میرے خیال میں۔ تو میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ٹیچر ٹریننگ کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان گویا خصوصیات کے لیے، ان 5 اسکلز کے لیے اپنے بچے کو وہ تیار کر سکے۔ محترم اساتذہ اکرام، آپ سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے بچے وہ ایک بہت بڑے انقلاب کی زد میں، بہت بڑے انقلاب کی زد میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی نہیں کر رہے ہیں، تعلیم میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، سائنس میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو سائنس، ٹیکنالوجی اور مختلف علوم میں آگے بڑھانے کی ان کو یقیناً کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں نے یہ بات مسلسل لکھی ہے اور ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک اجنبی ماحول میں کوئی بھی درخت برگ و بار نہیں لا سکتا، کوئی بھی درخت ایک اجنبی ماحول میں برگ و بار نہیں لا سکتا۔ اگر آپ اتر پردیش کے میدانی علاقوں میں دسہری آم کا بیج لگائیں گے تو بہت میٹھے، بہت لذیذ آم اس سے پروڈیوس ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ احمق یہ سمجھے کہ یہ لذیذ آم اور مزیدار آم ٹھیک یہی بیج میں لے جا کر ناروے میں، فن لینڈ میں اور کسی انتہائی سرد مقام پر جہاں ٹیمپریچر ہمیشہ 10 ڈگری سے نیچے رہتا ہے، وہاں میں اسی طرح کے آم پروڈیوس کروں گا، تو وہ بیوقوف آدمی۔ ٹھیک ہے، بیج وہی ہے آم کا، لیکن وہ آم کا بیج، میٹھے پھل وہ اتر پردیش کے میدانی علاقوں ہی میں لا سکتا ہے۔ اس کو جو ماحول چاہیے، جو فضا چاہیے، جو آب و ہوا چاہیے، جب تک وہ آب و ہوا اس کو نہیں ملے گی، اس وقت تک وہ بیج وہ فروٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کی پسماندگی کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ان کو ایک اجنبی ماحول میسر ہے، ایک ایسا ماحول جو ان کے کلچر سے، ان کی ویلیوز سے، ان کے اخلاقی تصورات سے، ان کے دین اور ایمان سے ہر قدم پر ٹکراتا ہے، ہر قدم پر اس سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ مسلمان بچے تعلیم میں آگے بڑھیں گے، سائنس میں آگے بڑھیں گے، تو یہ ایک ان ریئلسٹک تصور ہے۔ تو ہمارے بچوں کو ایک ایسا پاکیزہ اخلاقی اور وہ آئیڈیالوجیکل انوائرمنٹ دیا جائے جو ان کے مزاج سے، ان کے تصورات سے ہم آہنگ ہو۔ یہ بھی ہمارے اساتذہ کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔
تو اسلامک ٹیچرس ایجوکیشن یا اسلامک ایجوکیشن کا اصل مطلب یہی ہے. اسلامک ایجوکیشن کا مطلب صرف چند چیزوں کا ایڈیشن نہیں ہے کہ سائنس میتھمیٹکس کے ساتھ آپ نے دینیات کی ایک کتاب پڑھا دی یا آپ نے حفظ کرا دیا یا آپ نے کچھ قرآن حدیث پڑھا دیا. تو یہ بہت ہی سطحی اپروچ ہے اسلامک ایجوکیشن. یا اے فار ایپل اور بی فار بوائے کی جگہ آپ نے اے فار اللہ اور بی فار بسم اللہ پڑھا دیا. یہ بہت ہی سپرفیشل اور بہت ہی سطحی اپروچ. اسلامک ایجوکیشن کا اصل مطلب یہ ہے کہ بچے کو ہمارے نظام تعلیم کو اور ہمارے تعلیمی عمل کو ان تصورات میں، ان عقائد میں، اس ویلیو سسٹم میں گراؤنڈ کیا جائے جو ایک مسلمان بچے کا ویلیو سسٹم ہے، جس سے وہ آشنا ہے، جس سے وہ واقف ہے. تو زندگی کی وہ اعلیٰ قدریں، وہ خواب، وہ آرزویں جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کا تعلیمی نظام پیدا کرے. تو ہمارے ٹیچرز کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے. انہیں قدم قدم پر ایک بچے کا گائیڈ بننا ہے کہ ٹھیک ہے سلیبس میں بہت سی غلط باتیں اس کو پڑھائی جا رہی ہے، بہت سی ایسی باتیں اس کو فیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس کے تصورات سے، اس کے عقیدے سے، اس کے ویلیو سسٹم سے ٹکرانے والی ہے. تو وہاں ایک ٹیچر کو اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، ایک فلاسفر کا، ایک گائیڈ کا رول پلے کرنا ہے. اسے بتانا ہے کہ اس کے اصل تصورات سے یہ سائنسی تصورات کیسے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں، کون سی باتیں ایکسیپٹیبل ہیں، کون سی باتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، کن باتوں کے ساتھ اس کو کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو یہ گائیڈ کرنے کا رول، یہ اصل ٹیچر کا رول ہے. یہ بہت گہرا رول، اس کے لیے بہت گہری معلومات چاہیے، گہرا شعور چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ شعور پیدا کرنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ہی ڈائریکٹ طریقوں سے چیزیں آ رہی ہیں اسلام کے خلاف، صرف وہی قابل توجہ ہیں. نہیں، بہت ہی سٹل طریقے سے بھی ہمارے تصورات کے خلاف اور ہماری تہذیب کے خلاف چیزیں فیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، مثلا میں ہمیشہ یہ مثال دیتا رہا ہوں تعلیمی ورکشاپس میں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لباس کا ایک مقصد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں زینت فراہم کرتا ہے، تمہیں پروٹیکشن اور زینت فراہم کرتا ہے. تو قرآن مجید نے جو لباس کا اصل مقصد قرار دیا ہے وہ جسم کو چھپانا ہے، قابل شرم حصوں کو چھپانا، یہ لباس کا اصل مقصد ہے. دوسرے نمبر پہ زینت وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں. اب سی بی ایس ای کی ایک کتاب میں نے دیکھا ہے، وہیں سے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اس میں لباس کے فنکشنز بتائے گئے ہیں کہ آدمی ڈریس کیوں پہنتا ہے، لباس کیوں پہنتا ہے. بیسک فنکشنز آف ڈریس انکلوڈ پروٹیکشن فرام کلائمیٹ، نمبر 1، rough surfaces, rash causing plants, insect bites, thorns and prickles, infections, ultraviolet rays. It also includes identifying the wearer by providing information about gender, age, occupation, or other characteristics, and making the wearer appear more attractive. یہ سی بی ایس ای کی ٹیکسٹ بک میں ایک لمبا بیان ہے لباس کے مقاصد. اس میں ساری باتیں ہیں لیکن شرم و حیا کی بات نہیں. یہ بات ہی نہیں ہے کہ لباس کا ایک مقصد جو ہے وہ جسم کو چھپانا ہے نا. اس میں جسم کا پروٹیکشن ہے، کانٹوں سے بچانا ہے، سورج سے بچانا ہے، الٹرا وائلٹ ریز سے بچانا ہے، اور پلانٹ سے، ریش کازنگ پلانٹ سے بچانا ہے، اور موسم سے بچانا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو آئیڈینٹی دینا ہے کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، کس ملک کا ہے، کلچرل آئیڈینٹی، یہ سب ہے. لیکن جو بنیادی بات قرآن کہتا ہے کہ لباس کا مقصد وہ سطر کی حفاظت ہے، یہ اس میں موجود نہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ عین مغربی تصور ہے. یہ عین مغربی تصور ہے کہ مغربی تصور میں بھی لباس اصلاً وہ صرف بیوٹیفیکیشن کا ذریعہ ہے. جسم کو چھپانا مقصد نہیں ہے، ننگے بھی رہنا ایکسیپٹیبل ہے.
मैक्सिमम न्यूडिटी भी एक्सेप्टेबल है, टोटल न्यूडिटी भी एक्सेप्टेबल है बास मगरबी मुल्कों में। इसलिए कि लिबास तो वो सिर्फ ब्यूटी का जरिया है या वो कल्चरल आइडेंटिटी है। शर्म और काबिल शर्म हिस्सों को छुपाना, ये छुपाना ही मकसद नहीं है तो लिबास क्यों मकसद बने। अब जाहिर है कि ये बहुत ही सटल तरीका है जिसके जरिए बिल्कुल अजनबी मकासद, अजनबी कल्चरल तसव्वुरात हमारे जहनों में, हमारे बच्चों के जहनों में जहन नशीन कराए जा रहे हैं। अब बहुत कम टीचर्स इस चीज को नोटिस करें। डार्विन की थ्योरी को तो हमारे सारे टीचर्स नोटिस करेंगे, लेकिन ये ऐसी बातें इसको बहुत कम टीचर्स नोटिस करेंगे। अब हमारे बच्चे को ऐसी बातें अगर पढ़ाई जाती हैं तो दो बातें होंगी, या तो ये कि उसके अखलाकी तसव्वुरात बदलेंगे, और अगर नहीं बदलेंगे, वो बहुत मजबूत पुख्ता अखलाक वाला है, तो फिर वो एक अजनबी माहौल में तालीम पर मजबूर होगा। उसके नतीजे में उसकी सलाहियतें नहीं चमकेंगी। वो वैसा ही होगा कि दशहरी आम को आप यूरोप में परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गहराई और ये डेप्थ हमारे टीचर के अंदर पैदा करना, ये हमारी टीचर ट्रेनिंग का असल मकसद होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि तीन चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि इस्लाम के नजदीक सच्चाई का जो तसव्वुर है, जो वर्ल्ड व्यू है, वो वाज़ेह होना चाहिए। हमारे टीचर्स को भी उससे अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए, और उनके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने टीचिंग के प्रोसेस के जरिए बच्चों को भी इस वर्ल्ड व्यू से हम आहंग कर सकें। वर्ल्ड व्यू। दूसरी चीज मैं कहता हूं विजन, कि इस्लाम कैसी दुनिया बनाना चाहता है, कैसे इंसान बनाना चाहता है, उसकी वजाहत होनी चाहिए। और तीसरी चीज, इस्लाम के वर्ल्ड व्यू और विजन के मुताबिक, वैल्यू सिस्टम के मुताबिक बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, उनके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आए, उनकी पर्सनालिटीज में ट्रांसफॉर्मेशन आए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो ये मेरी दूसरी बात है। तीसरी और आखिरी बात, मोहतरम असातिज़ा इकराम, कि आप देखिए कि जब भी हम फ्यूचर एजुकेशन की बात करते हैं, मुस्तकबिल की तालीम की बात करते हैं, तो हमारा जोर ज्यादातर ये होता है कि दुनिया जिस रुख पर चल रही है, या दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उन तब्दीलियों से हम अपने आप को कैसे हमाहंग कर सकते हैं, कैसे उन तब्दीलियों से हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा पढ़ाने का अंदाज, या हम जो जिस मौजू पर भी हम बात कर रहे हैं वो मौजू हमाहंग हो सकता है, उससे इन सिंक हो सकता है। तो आम तौर पर दो चीजों पर जोर होता है। मैं इन दो चीजों के लिए मैंने दो इस्तिलाहात कॉइन की हैं, टेक्नोलॉजिकल रोमांटिसिज्म और इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंटलिज्म। टेक्नोलॉजिकल रोमांटिसिज्म का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी बहुत से रेवोल्यूशन ला रही है, बहुत सी तब्दीलियां ला रही है। फ्यूचर एजुकेशन पर जब भी बात होती है तो ये होता है कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसे टेक्नोलॉजी से हम, कैसे हम टैबलेट्स इफेक्टिवली इस्तेमाल करें, कैसे हमारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो, कैसे हमारी कनेक्टिविटी सारी दुनिया से बढ़े, कैसे दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से हम बेहतरीन स्किल से टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेफादा कर सकें, वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजिकल रोमांटिसिज्म। और दूसरा है इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंटलिज्म। इसका मतलब यह है कि तालीम को महज एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है, कि जिस रुख पर हमारा माशी निज़ाम चल रहा है, तालीम उस माशी निज़ाम को सर्व करने का जरिया है। तो आइंदा किस किस्म की जॉब्स पैदा होने वाली हैं, और उन जॉब्स के लिए हम अपने बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हैं। आइंदा डाटा साइंस का दौर होने वाला है, तो डाटा साइंस में बच्चों को तैयार करो। आइंदा जेनेटिक टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, तो जेनेटिक टेक्नोलॉजी में बच्चों को तैयार करो। आइंदा इंग्लिश की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, दुनिया कनेक्ट होने वाली है, तो हमारे बच्चों को इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ये दोनों की अहमियत है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमेशा इन चीज़ों की अहमियत पर मैं भी इज़हार ख्याल करता रहा हूँ, और उसके तरीके भी बताता रहा हूँ कि कैसे हमारा तालीमी निज़ाम और हम सब टेक्नोलॉजी से हमाहंग हो सकते हैं, कैसे ज़माने की ज़रूरतों से हमाहंग हो सकते हैं। तो ये यकीनन अहम है, और इसकी अहमियत को तस्लीम करते हुए, और हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में भी इसका लिहाज रखना चाहिए, आप रखते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, इसकी अहमियत को तस्लीम करते हुए। दूसरी बात यह है
کہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی نظام کے فیوچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیسی تبدیلی دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں، جو نیوٹرل تبدیلیاں ہیں، تو ان تبدیلیوں سے ہم کیسے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ تبدیلیاں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، جو ہمارے دین کے خلاف ہیں، ہمارے تصورات کے خلاف ہیں، ہمارے ورلڈ ویو کے خلاف ہیں، ان تبدیلیوں سے ہم اپنی نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں اور کیسے اس کے مقابلے میں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے خوابوں کی دنیا ہے، جو ہمارا ڈریم ورلڈ ہے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے نظام تعلیم کیسے معاون بن سکتا ہے۔ میری ایک بڑی پسندیدہ کتاب ہے کیری فیسر کی کتاب لرننگ فیوچرز، ایجوکیشن ٹیکنالوجی اینڈ سوشل چینج۔ لرننگ فیوچرز، ایجوکیشن ٹیکنالوجی اینڈ سوشل چینج بائی کیری فیسر۔ اس میں اس نے ایک بالکل ڈفرنٹ اپروچ سے بات کی ہے۔ اس میں اس نے تعلیم کو ایک فیوچر ڈیزائننگ پروسیس بتایا ہے کہ تعلیم اصل فیوچر کی ڈیزائننگ ہے، کہ ہم دنیا جیسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا الٹرنیٹو فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم تعلیمی نظام کے ذریعے کیسے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ آپ گنیے کہ آج کی دنیا کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں۔ آج کی دنیا کا بڑا مسئلہ ظلم ہے۔ آج کی دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی آزادی ختم کی جا رہی ہے۔ ایک ایک انسان سرویلنس کی زد میں ہے۔ ایک ایک انسان کی ایک ایک سیکنڈ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جتنی شدید نگرانی آج کے زمانے میں ڈیموکریٹک دنیا میں، جمہوری دنیا میں ہو رہی ہے، جس طرح میرے الفاظ، میری باتیں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے دوستوں سے بات کرنا، یہ سب سرویلنس کی زد میں ہے۔ تو دنیا کی کسی طاقتور سے طاقتور فرعون کے زمانے میں بھی انسانوں کی ایسی سخت نگرانی نہیں ہوتی، انسانوں پر ایسا جابرانہ نظام مسلط نہیں تھا، انسانوں کی آزادی اتنی محدود نہیں تھی۔ تو ہم کیسے ایک آزاد دنیا بنا سکتے ہیں؟ آج کی دنیا کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ انسانوں کی بڑی آبادی وہ دولت جو پیدا ہو رہی ہے اس کے فائدوں سے محروم ہے۔ کیسے ہم ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جس میں دولت مساوی ہو، جس میں انسان سب خوشحال ہو؟ کیسے ہم دنیا کو اس ایکولوجیکل کرائسس، انوائرمنٹل کرائسس سے بچا سکتے ہیں؟ تو وہ باتیں جو ہم تحریک اسلامی کی صفوں میں کہتے ہیں، ایک متبادل دنیا کا جو خواب دکھاتے ہیں، سب سے اہم تعلیمی نظام اس دنیا کو مٹیریلائز کرنے کا یا اس کو حقیقت میں بدلنے کا، ریئلائز کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے ٹیچرز کو پہلے وہ خواب ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، پھر دوسرے وہ خواب ان کو اپنے بچوں کو دکھانا چاہیے، اور تیسرے ان کا پورا تعلیمی نظام اس خواب سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل فیوچر اورینٹڈ ایجوکیشن ہے، اصل فیوچرسٹک ایجوکیشن۔ فیوچرسٹک ایجوکیشن صرف ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے، فیوچرسٹک ایجوکیشن صرف فیوچر کی جابز کے لیے بچوں کو تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ فیوچرسٹک ایجوکیشن ایک الٹرنیٹو فیوچر، جو خواب آپ دیکھتے ہیں اس خواب کے لیے بچوں کو تیار کرنا، اس کے ریئلائزیشن کے لیے بچوں کو تیار کرنا، یہ فیوچرسٹک ایجوکیشن ہے۔ تو اس کے لیے تیاری میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے ٹیچرز ٹریننگ کا ایک اہم مقصد ہونا چاہیے۔ تو جو باتیں عام طور پر کہی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کچھ اور اضافی باتیں میں نے آپ کے غور و فکر کے لیے ٹیچر ٹریننگ کے 3 اہم پہلوؤں پر آج گفتگو کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان پہلوؤں کی طرف بھی آپ ضرور توجہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔